بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور جو قدم بقدم میرے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے اس کامیاب رمضان کی مبارک محفل میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً آج کی ٹرانسمیشن بھی میرے ساتھ چلنے والوں کے لیے بہت اہم ہے، یعنی کہ آج کی ٹرانسمیشن خاص کر اس خانوادے کے لیے، اس سلسلے کے لیے کہ جس کا نام مداریہ ہے، یعنی کہ مداریہ خانوادے کی وہ خاص دعا کہ جس کو دعائے بشمخ کہا جاتا ہے۔ ہمارے سلسلے میں اس کی اجازت کن کن بزرگوں سے ہوتی ہوئی ہم تک، ہمارے مرشد تک پہنچی، اور اس دعا کی کیا خاصیت ہے، اور اس دعا میں چھپے ہوئے وہ کیا اسرار ہیں، اور اس دعا کے کیا معنی ہیں، اس کا کیا ترجمہ ہے، اور اس دعا کے ذریعے ہم خود اپنی کون کون سی اپنی دلی مرادوں کو پورا کر سکتے ہیں، اور اس دعا کو کس نبی نے پڑھا ہے، اور یہ دعا کس نبی پر نازل ہوئی تھی، اس کے بعد کن کن اولیاء کرام اس دعا کے صاحب دعوات بزرگ گزرے ہیں، اور یہ وہ چراغ، یہ وہ روشن، اس کی روحانیت کن کن بزرگوں سے سینوں سے ہوتی ہوئی ہمارے بزرگوں کے سینوں تک پہنچی۔ یقیناً میں اگر اپنے خانوادے کی اگر میں بات کرتا ہوں آپ سے، تو میرے مرشد کو سب سے پہلے جس خانوادے کی خلافت و اجازت ہوئی وہ مداریہ خاندان تھا، اور یقیناً دعائے بشمخ جانتے ہیں لوگ لیکن بہت کم۔ دعائے بشمخ اگر جانتے بھی ہوں تو اس کے ترجمے سے ناواقف ہیں۔ میں آج آپ کو اس کی تھوڑی سی باطنی تفسیر کے ساتھ اس دعا کا مفہوم آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دعا سب سے پہلے میرے مرشد کو ہمارے دادا میاں یعنی کہ حضرت سیدنا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے عطا ہوئی، اور آپ خود اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، آپ خود اس دعا کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور یقیناً آپ سیف الدعا تھے کہ آپ جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ آپ جو دعا مانگتے تھے اپنے مریدوں کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے سنا کرتا تھا، اور یہاں تک کہ اس دعا کی برکتوں سے آپ کے کئی کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دعائے بشمخ یہ سمجھیں کہ مداریہ خاندان کی، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سیف اللہ ہے، یعنی کہ یہ وہ تلوار ہے کہ جس کے آگے کوئی ٹکتا نہیں ہے، اور یہ وہ دعا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عام انسان کے ہاتھ بھی یہ دعا لگ جائے، اور اگر وہ عام انسان اس دعا کے وسیلے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے مایوس نہیں کرتا، اس کی دعاؤں کو جلد قبول کر لیتا ہے، کیونکہ یہ وہ دعا ہے
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ، بطور تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا تعلیم کی تھی، اور اس دعا کی یہ تصرف ہے، اس دعا کی یہ روحانیت ہے کہ جو صاحب دعوات ہوتے ہیں ان کے اوپر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ موت وارد نہیں ہوتی، کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہی وہ دعا تھی کہ جس دعا کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھا، ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور اس دعا کے بارے میں ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دعا کو پڑھ کر جو نابینا ہوتے تھے وہ بینا ہو جایا کرتے تھے، اور جو کوڑ کے مرض ہوتے تھے وہ ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ آپ اسی دعا کی برکتوں سے، اسی دعا سے آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ دعا آج بھی بزرگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اس دعا کے راز آج بھی بزرگان دین کے سینوں میں محفوظ ہیں، اور آج بھی بزرگان دین اس دعاؤں کے وسیلوں سے اپنے چاہنے والوں کے، اپنے بزرگوں کی باقاعدہ ارواحوں سے مدد طلب کرتے ہیں، ارواحوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ یہ اس دعا کی سب سے بڑی برکت ہے کہ کشف القبور کے لیے یہ دعا اتنی سریع و تاثیر ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی طلب رکھتا ہو کسی بزرگ کی زیارت کے لیے، اگر کوئی شخص طلب رکھتا ہو کہ کسی بزرگ کے دیدار کے لیے، تو وہ شخص اس بزرگ کے روضے مبارک پہ جا کر اس دعا کو پڑھے۔ اس میں کوئی بعید نہیں کہ اس کے زیارت دیدار ہو، اور ایسا دیدار ہو، ایسی زیارت ہو کہ وہ جاگتی آنکھوں سے اس بزرگ کو دیکھے، یا مشاہدے کی حالت میں، یا خواب کی حالت میں، یا مراقبے کی حالت میں بالکل ایسے دیکھے کہ جیسے وہ نفس نفیس اس کے سامنے ہیں۔ یہ اس دعا کی برکت ہے، دعائے بشمخ کی۔ لیکن اس دعائے بشمخ کے بارے میں بہت کم بزرگوں نے لکھا ہے۔ اس کو کیوں پوشیدہ رکھا گیا، اس کو کیوں ظاہر نہیں کیا گیا؟ آپ دیکھیں نیٹ پر بھی آپ کو ملے گی تو اس کی تفسیر نہیں ملے گی، نہ اس کا ترجمہ ملے گا، نہ اس کے بارے میں، نہ اس کی تعداد کے بارے میں، نہ اس کی زکوٰۃ کے بارے میں ملے گا کچھ۔ میں وہ ترتیب اور وہ طریقہ کار اس کا سمجھاؤں گا آپ کو، دعائے بشمخ کا عمل، اس کا طریقہ، اس کا نقش، کہ جو میرے مرشد کی بیاض کا لکھا ہوا ان کی ہاتھ کا ہے۔ آپ لوگ بیاض شاذلی کی اس کو بھی زینت بنائیں اپنی، آپ نے عمل نہیں کرنا اس کا، آپ نے لکھنا ہے اس کو، اپنے پاس رکھنا ہے اپنے پاس، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیاض ایسی بیاض بنے کہ بعد میں آپ کو کسی بیاضوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اور میں آپ کو وہ دعائیں، وہ عمل تعلیم کر رہا ہوں جو شادر و نادر آپ کی نگاہوں سے، آپ کی نظروں سے گزرے ہوں۔ دعائے بشمخ کے بارے میں لوگ اس لیے نہیں بتاتے کہ ان کو معلوم نہیں، اور کہتے ہیں کہ خاندان مداریہ کا تصرف اسی دعا پہ قائم ہے، اور خاندان مداریہ کے تصرفات، تبرکات اسی دعاؤں کے مابین ہیں۔ آج بھی ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو مداریہ سلسلہ ہے، اس کے جو شیوخ ہیں وہ اس کو اپنے سینے میں محفوظ و پوشیدہ رکھتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ کس طرح پڑھی جاتی ہے، کس ترتیب سے پڑھی جاتی ہے، اور یقیناً پڑھنے کے بعد وہ شخص صاحب دعا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر میں یوں کہوں آپ کو، جو ہمارے بزرگوں کے الفاظ ہیں کہ بعض بلکہ اکثر و بیشتر مداریہ خاندان کے جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں ان سب کی ولایت اسی دعا کے قدم پر ہے، اکثریت میں، سب کو نہیں کہہ سکتے۔
لیکن وہ خاص لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے. یہاں تک کہ اس دعا کی اجازت اس وقت ہوتی ہے کہ جب مداریہ خاندان کی جب اس کی تربیت مکمل ہوتی ہے، جب اس کو خلافت و اجازت سے نوازا جاتا ہے، اس کے بعد بالکل آخری اوقات میں، آخری وقتوں میں اس کو یہ دعا تعلیم کی جاتی ہے. اور یہ دعا تعلیم کرنے سے پہلے مداریہ خاندان کے اندر جب خلافت و اجازت ہوتی ہے تو مرید کو پہلے شریعت کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے، طریقت کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے، حقیقت کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے، معرفت کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے، وحدانیت کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کو زبان کا غسل کرایا جاتا ہے، پھر اس کو قلب کا ذکر غسل کرایا جاتا ہے، تب جا کے اس دعا کو تعلیم کیا جاتا ہے تاکہ اس کا تمام وجود پاک ہو، تب اس دعا کو پڑھے. ایسا نہیں کہ ابتدا میں مداریہ خاندان میں بیعت ہوئے اور دعا پڑھنے شروع کر دی. آپ کو بتانا میرا فرض ہے، آپ کو سمجھانا میرا فرض ہے کہ ہر جو بھی عمل تعلیم کرتا ہوں آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کریں کہ جب دیکھیں آپ اس کے اہل ہیں، کیونکہ آپ کو اجازت آپ کے پیر و مرشد سے ہے، آپ کو اجازت آپ کے استاد سے ہے، تو آپ اس کو اپنے پاس تحریر کر کے لکھ لیں. اور جب اس کا وقت آئے گا اس کا عمل کرنے کا، آپ کی طبیعت، آپ کی روح، آپ کا قلب خود دعائے بشمک کو پکارے گا اور آپ بیاض کھولو گے اور اس ترتیب سے اس کے عمل کو شروع کر دو گے. جب خود طبیعت مائل ہو تو کرنا، زبردستی نہیں کرنا، کیونکہ یہ عمل زبردستی کا نہیں ہے دعائے بشمک کا. اگر زبردستی کا ہوتا تو ہر مجموعہ وظائف میں ہوتا، اگر زبردستی کا ہوتا تو ہر بیاضوں میں موجود ہوتا. اس کو بہت کم بزرگوں نے اپنی بیاضوں میں لکھا اور اس کو محفوظ کرا. اب اس دعائے بشمک کی اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں تو اس دعائے بشمک ایک پوری دعا ہے اور اس دعا کی 12 عبارتیں ہیں، یعنی کہ 12 حصے ہیں اس کے. ایک دعا، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، یہ عبارتیں، ان تمام عبارتوں کو مل کر ایک دعا بنی ہے. اور اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ یہ 12 برج سے تعلق رکھتا ہے. یعنی کہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھاؤں گا. اب میں آپ کو اس کا میں پہلے ترجمہ، پہلے آپ دعا سن لیں، دعا آپ سمجھ لیں، پہلے دعا آپ اس میں جو اپنی لفظ کی ادائیگی آپ اس کو صحیح کر لیں، اس دعا کو نوٹ بھی کر لیں. لیکن اس کی دعا کی خاص بات یہ کہ جو نمبر لکھا ہو نا وہ عبارتوں کے نمبر ہیں اور ترتیب سے ہیں، یعنی کہ 1 سے لے کے 12 تک یہ پوری مکمل دعا ہے. اور اس دعا کی قبولیت کے لیے پھر بزرگوں نے باقاعدہ طور پہ قرآن کی آیت لگائی ہے، قرآن کی آیت لکھی ہے اس میں. اب وہ جو 12 ہے نا، پہلے آپ یہ دعا سنیں، دعا اپنے پاس نوٹ کریں، اس کا اسکرین شاٹ لیں، اس کی PDF بھی آپ کو مل جائے گی. پہلے آپ دعا سن لیں کہ یہ دعا کیا ہے، دعائے بشمک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا بشمخو بشمخو ذا لہام شیتثون. اللہم یا ذان ملخوث ذائمون. اللہم یا خیش میمون ارقش دار علیجون. اللہم یا رخمیش دہللون میتیترون وہللون. اللہم یا رحیث اخلاقون. اللہم یا رخموث اراخیم ارخمون. اللہم یا اہین اشراہین اذونی اذبا اوثا اذبا بثون. اللہم یا نور ارقیش ارقیشت شلعثون. اللہم یا اشیر اشماع اشماعون. اللہم یا ملیخوثا املیقا ملقا ملقون. اللہم یا اراعل ارعا یرثون. اللہم یا مشمخ مشمخیثا مثلا مثلامون. سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. اب یہ دعائے بشمک ہے، اس میں باقاعدہ اعراب بھی لگے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلی عبارت جو ہے اللہم یا بشمخو،
ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ سب سے نمبر 1 میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ ترجمہ بھی اس کا لکھ لیں اپنے پاس یا آپ سن کر لکھ لیجئے گا. سب سے پہلی جو اس کی عبارت ہے وہ ہے الہی تو بڑا خداوند بزرگوار قدیم ہے. دوسرا حصہ اس کا الہی تو اپنے بندوں اور آدمیوں کے بھید سے واقف ہے. تیسرا ابھی دیکھیں نمبر لکھے ہوئے ہیں دعا کے اوپر پورے حصوں پہ نمبر لکھے ہوئے ہیں. نمبر 3 جو ہے الہی تو برکت کر ان لوگوں کی برکت سے جن کو تو نے اپنے فضل و کرم سے بہشت میں داخل کیا یعنی کہ جنت میں داخل کیا. اب چوتھی عبارت کہ الہی تو بہت رحم کرنے والا ہے ہم کو غالب رکھ ہر کام پر. اب اس کی 5ویں جو عبارت ہے اس کا ترجمہ ہے الہی تو تمام خلائق یعنی مخلوق کو روزی دیتا ہے. اب 6ٹھی عبارت کا ترجمہ ہے الہی تو اپنی رحمت بھیج اور اپنی رحمت نازل کر اور ہمیں اپنی رضا میں رکھ. 7ویں عبارت کا ترجمہ ہے الہی تو زندہ ہے قبل ہر چیز کے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے بعد ہر چیز کے. 8ویں عبارت الہی تو خلائق کے کاموں کو روشن کرنے والا ہے. 9ویں عبارت الہی تو پاک ذات ہے اور میں گناہگار بدکار ہوں. نمبر 10 کا ترجمہ الہی تو بادشاہ ہے اور میں تیرے در کا فقیر ہوں. 11واں الہی تو بڑا عظیم ہے اور میں عاجز اور تو بے کسوں کی فریاد سننے والا. اور 12ویں عبارت سب سے آخری الہی تو حق ہے اپنے ڈھونڈنے والے کو محروم نہ رکھ. یہ اس کا ترجمہ ہے دعائے بشمک کا. اچھا اب اس کی ترتیب اس کو 1 منٹ ایسی رہنے دینا تاکہ میں اس کی ترتیب بھی سمجھا دوں. ٹھیک ہے. اب جیسے اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جب یہ عمل کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو اس کو اس طریقے سے کی جاتی ہے اس کی کہ اس کو ہم جو برج ہوتے ہیں نا اس کے حساب سے ہم اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برج حمل کون سے مہینے میں لگتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی بادشاہت کون سے اس میں آتی ہے, تو سب سے پہلی جو اس کا عبارت ہے اس دعا کی وہ ہم برج حمل سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی ایک ترتیب تو یہ لکھیں آپ کہ یہ 444 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب 400 نہیں اس کو 1 منٹ سامنے رہنے دو تاکہ میں سمجھانے میں آسانی ہو طریقہ نا. اب جیسے نمبر 1 ہے, اب یہ برج حمل برج حمل میں یہ شروع کی جائے گی پہلی تاریخ سے جب سے یہ لگتی ہے. برج حمل کی جو تاریخ ہے وہ آپ مہینہ دیکھ لیں کہ کس مہینے میں لگتی ہے, یہ لکھ لیں. 444 بار صرف اور صرف پہلا ہی حصہ پڑھا جاتا ہے جو پورے برج تک پڑھا جاتا ہے. اچھا اس کے بعد جو اس کا دوسرا برج ہے برج سور. ٹھیک ہے. اچھا اس میں سیکنڈ پڑھی جائے گی. پھر تیسری برج جوزہ ہے, پھر برج سرطان ہے, پھر برج اسد ہے, پھر برج سنبلہ ہے. ٹھیک ہے. پھر برج میزان ہے, پھر برج عقرب ہے, پھر برج قوس ہے, پھر برج جدی ہے, اور پھر برج دلو ہے, پھر برج حوت ہے. ٹھیک ہے. یہ 12 برج ہیں اور 12 ہی اس کی عبارتیں ہیں اور 12 ہی ترتیب سے پڑھی جاتی ہیں یہ. ٹھیک ہے. ایک تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر برج کے اندر یہ ایک حصہ پڑھا جاتا ہے. اچھا اور اس کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم اس دعا کو شروع کرنا چاہیں تو برج حمل سے شروع کر سکتے ہیں اور پوری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم پوری دعا پڑھیں گے تو 444 مرتبہ پڑھیں گے. 1 سال کا یہ پورا عمل ہوتا ہے, 1 سال کا یہ پورا عمل ہوتا ہے. آپ اس کے پورے عامل ہو جاتے ہیں اس دعائے بشمک کے. اور جو لوگ مداریہ خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں, مداریہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے لیے تو یہ بہترین تحفہ ہے. اچھا
اس دعا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو صاحب دعوات بزرگ گزرے ہیں وہ ہیں شاہ مدار، بدی الدین قطب المدار شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اس دعا کے صاحب دعوات بزرگ گزرے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کی دعا کے سب سے بڑے عامل گزرے ہیں نا، وہ حضرت خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں۔ سرکار غوث پاک بھی اس دعا کے بہت بڑے عامل گزرے ہیں، آپ نے بھی اس دعا کو اپنی زندگی میں بہت پڑھا ہے۔ اچھا، یہ دعا ہر برج کے حساب سے بھی پڑھی جاتی ہے، ہر عبارت کے حساب سے، اور اگر پوری دعا پڑھنے چاہیں تو آپ پوری دعا بھی 444 بار پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، اس کی تعداد مخصوص 444 پہ ہے۔ مختلف طریقوں سے بزرگان دین پڑھتے ہیں، کوئی 111 بار پڑھتا ہے، کوئی 360 بار کرتے ہیں، لیکن ہمارے خانوادے کے اندر جو ہماری ترتیب جو بیاض میں لکھی ہوئی ہے وہ 444 ہے، جس ترتیب سے پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، اب اس دعائے بشمخ، اب اس سے جب ہم یہ عمل کر لیتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ دعا ہمیں یاد ہو جاتی ہے نا، اچھا یہ وہ اسم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم کیے تھے، یعنی کہ یہ وہ اسم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب تھے، بہت پسند تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دعا ہی کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور مداریہ خاندان میں جو ہمارا سلسلہ حضرت شیخ جمال الدین جانمن جمن جنتی سے ہے، آپ بھی اس دعا کو بہت پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے خانوادے میں اجازت آپ ہی سے آئی ہے، اور ہمارے خانوادے میں اس کی اجازت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کو جو ہوئی وہ شتاریہ خانوادے سے ہوئی تھی، کیونکہ آپ بیسیکلی شتاری تھے، مداری شتاری خانوادے سے آپ کا تعلق تھا۔ اور اس کی اجازت ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ مجھے پیر عثمان علی شاہ صاحب سے بھی ہوئی تھی، یعنی کہ وہاں سے تو مداریہ خاندان کی طرف سے اجازت ہوئی تھی جو حضرت سیدنا شیخ حضرت بدی الدین قطب المدار سے تھی، اور خواجہ عثمان علی شاہ صاحب سے فرماتے ہیں کہ ان کو شاہ محمد حسن سے اس کی دعا کی اجازت آئی تھی۔ آپ کو جو آئی تھی وہ آئی تھی خاندان قادریہ سے، یعنی کہ اس دعا کی جو صاحب دعوات اور صاحب دعوات بزرگ ہوتے ہیں وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، یعنی کہ ہمارا سلسلہ وہ سلسلہ ہے کہ ہمیں مداریہ خانوادے سے بھی اس کی اجازت ہوئی، ہمارے پاس خاندان قادریہ کی بھی اس کی اجازت ہوئی۔ اچھا، دعائے بشمخ یہ بیسیکلی آپ اس وقت پڑھتے ہیں کہ جب کسی کو ولایت کے منصب پہ فائز کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ جب کسی کو کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے یا جب کسی کو کوئی سلیکٹ کیا جاتا ہے کسی خاص کام کے لیے، اگر وہ مداری ہوتا ہے، یعنی کہ مختلف خانوادوں سے لوگ چنے جاتے ہیں، جیسے مداری خاندان سے چنے، قادری خاندان سے چنے، نقشبندیہ خاندان سے چنے، اور مختلف شاذلیہ خاندان سے چنے۔ اب جن جن خانوادوں سے جو چنا جاتا ہے نا، اگر مداریہ خانوادے کا کوئی اگر کسی منصب پہ فائز ہوتا ہے تو یقیناً وہ اس دعا کی برکت ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس خاندان مداریہ کی بھی خلافت و اجازت ہے، اور مجھے میرے مرشد سے 14 خانوادوں کی خلافت و اجازت ہے، اور مجھے اپنے مرشد سے جب خلافت و اجازت ہوئی تھی تو تقریباً آج سے اس کو بھی تقریباً اگر ہم کر رہے ہیں 2007 یا 8 میں ہوئی تھی، تقریباً 14-15 سال ہو گئے مجھے الحمدللہ اپنے پیر و مرشد سے خلافت اجازت ہوئی۔ ہمارے سلسلے میں سب سے پہلے خلافت اجازت مجھے ہوئی تھی، جو اب تک میں حضور کے خلیفہ حیات ہیں، اس میں سب سے پہلے جو خلافت ہوئی تھی وہ مجھے ہوئی تھی، جب میری تعلیم و تربیت میں حضور نے مکمل کری تھی۔ اس کے بعد پھر مفتی صاحب کو ہوئی، اس کے بعد پھر دوسرے علامہ صاحب کو ہوئی، پھر اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو ہوئی، پھر دوسرے پیر بھائیوں کو خلافت اجازت کا سلسلہ چلا۔ تو سب سے پہلے خلافت اجازت تھی جو تمام خانوادوں کی جو تبرکات عطا ہوئے تھے وہ مجھے آج سے 15 سال پہلے ہوئے تھے۔ اور جس محفل میں
مجھے یہ چیزیں عطا کی گئی تھیں، جس محفل میں مجھے خلافت اجازت ہوئی تھی اس محفل میں میرے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوئی تھی. میں وہ واحد شخص تھا پوری محفل میں. محفل ہو رہی تھی ہمارے یہاں 17 کی، محفل سما تھی، پورا پنڈال بھرا ہوا تھا. آج بھی وہ پیر بھائی موجود ہیں. تو اس وقت میاں حضور نے محفل روک کر کہا واجد کہاں ہے، اور ہم وہاں لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے. تو پھر لوگوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ میاں حضور تمہیں طلب کر رہے ہیں. کہ جب میں وہاں گیا محفل میں تو میرے پیر کانپنے لگے، اللہ خیر کرے. تو پھر میاں حضور نے اپنے خلافت و اجازت مجھے اعلان کیا، یہاں تک کہ اپنے گلے کے ہار میرے گلے میں ڈال دیے تھے، اور اپنے سر کا تاج میرے سر پہ میاں حضور نے رکھا تھا. آج بھی وہ ویڈیو موجود ہے. اور اس وقت جب مجھے یہ امانتیں عطا ہوئیں، اس وقت جب مجھے یہ اجازتیں عطا ہوئیں، اس وقت میں میاں حضور کے قدموں میں گر گیا تھا، اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ میاں حضور مجھے یہ نہیں، مجھے صرف آپ چاہیے، میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے صرف آپ چاہیے. کیونکہ میں نے ان امانتوں کے لیے نہیں کیا تھا کام. میں نے اس لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا کہ مجھے خلافت ہو جائے یا مجھے ولایت مل جائے یا مجھے کوئی منصب مل جائے یا مجھے کوئی مقام مل جائے. ہرگز رائی کے دانے کے برابر ہمارے دل میں کوئی تمنا نہیں تھی کسی منصب کی، کسی مقام کی. نہ اس وقت تھی نہ آج ہے. ہم تو کہتے ہیں مالک ہمیں مل جائے بس کافی ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کے اوپر اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ الحمدللہ یہ ہمارے خانوادے کا فیض ہے جو ترتیب وار چلا آ رہا ہے. لیکن 15 سال میں مجھے خلافت اجازت ہونے کے باوجود بھی میرا آج تک کوئی خلیفہ نہیں ہے. مریدین بہت ہیں، شاگرد بہت ہزاروں کی تعداد میں ہیں. میں نے کسی کو خلافت اجازت نہیں دی ابھی تک، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ جب مجھے حکم جس کا ہوگا میں اس وقت یہ سلسلہ شروع کروں گا، اس سے پہلے ہرگز نہیں، اپنی مرضی سے ہرگز نہیں، جبکہ اختیار دیا ہے مرشد نے. تو اب دعائے بشمک کا طریقہ، اب میں اس کے نقش کے بارے میں بھی آپ کو سمجھا دوں کہ اس کا نقش کیسے لکھا جاتا ہے اور اس کا نقش کیا ہے اور اس نقش کی چال کیا ہے. اچھا، دعائے بشمک کا نقش بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتا، یہ بھی آپ کو کتابوں میں بیاضوں میں نہیں ملتا، یہ بھی میرے مرشد کا فیض ہے. جب ٹرانسمیشن شروع ہونے سے پہلے آپ لوگ نا بلیک بورڈ پہ نقش مجھ سے لے کے لکھ لیا کرو تاکہ ٹائم بچ جائے کرے. اچھا، اس کی جو زمین ہے اس نقش کی، اس کی جو بیس ہے وہ 16 خانوں کی ہے، یعنی کہ 16 کے نقش کی 16 کی چال پر چلے گا. یہ نقش کی جو بھرائی ہوگی، یہ نقش جب اس میں لکھا جاتا ہے، بھرا جاتا ہے، تو یہ بھرا جاتا ہے 16 کی چال سے. اب اس نقش کے جو عدد بنتے ہیں، میں آپ کو اس دعا کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 13,505 13505. ٹھیک ہے، یہ اس کے نقشے میں یہاں بھی لکھ دیتا ہوں یہ تاکہ آپ کو آسانی یاد ہے. یہاں سے یہ شروع ہوگا 13,505. ٹھیک ہے، 1. اب اس کی چال ایسے آئے گی.
یہ جو چال ہے یہ ہم نے نقش بہت لکھا ہے، یہ زبانی حفظ ہے اور آج سے 20 سال پہلے لکھا تھا. اچھا اس کی ترتیب میں دیکھ لوں میں نے صحیح لکھا ہے نا، تاکہ 5 16 10 19 8 13 11 18 15 6 20 9 14 7 17 12. ٹھیک ہے. اب یہ نقش دعائے بشمق کا نقش کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دعائے بشمق کا نقش ہے. ٹھیک ہے. یہ دعائے بشمق کا نقش ہے. ٹھیک ہے. اس کو زوم بھی کر سکتے ہو بلکہ سمجھ میں تو آ رہا ہوگا. اب اس کی چال 13,505 5 6 7 8 9. اچھا جو آخری کا ہندسہ ہوتا ہے نا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اپنی منزل کی طرف، یعنی کہ آخری کا تو ہندسہ ہوگا. جیسے یہ 1 3 5 0 5. ابھی جو 5 ہے نا، اب جب ہم اس کو بھرنے شروع کریں گے نا تو ایک ایک بڑھاتے چلے جائیں گے. یعنی کہ 5 5 کے بعد 6 6 کے بعد 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 اور 20. یہ پوری اس کی ترتیب ہے اس کی دعائے بشمق نقش کی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جب اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو اس کو کتنا لکھا جاتا ہے؟ 12 نقش روز لکھے جاتے ہیں. یہ 12 نقش روزانہ لکھے جاتے ہیں. اچھا یہ پورے سال تک، یعنی کہ 12 مہینے تک. اچھا اب یہ نقش 12 نقش روزانہ لکھے جاتے ہیں پورے سال، یعنی کہ پورے 12 مہینے تک یہ نقش لکھے جاتے ہیں. دعائے بشمق کا یہ نقش کہلاتا ہے. اچھا اب اس نقش کی خاص بات کیا ہے کہ جب آپ ایک سال میں اس کے عامل ہو جاتے ہو، اس دعا کے بھی اور اس نقش کے بھی، تو اس نقش کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہے تسخیر، اور ایسی تسخیر کہ جس سے مسخر آپ ہر اس قوت کو اپنے تابع کر سکتے ہو جو اس عالم ناسوت کی انتہا کی ہے. یعنی کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صاحب دعا بشمق ہو اور اس کے نقش اس نے لکھا ہو، اور اگر وہ نقش لکھ کے اپنی ہتھیلی میں بند کر کے اور سمندری کوئی طوفان ہو، وہ خالی اس سمندر کے کنارے کھڑا ہو جائے تو طوفان تھم جاتا ہے. اگر کوئی آندھی چلی ہوئی ہو تو وہ آندھی تک رک جاتی ہے. یہ نقش اس لیے نہیں ہے کہ اس سے جادو کا اوتار ہو جائے، اس سے جنات جل جائے، اس سے شیطان جل جائے، اس سے یہ ہو جائے. وہ تو ایک الگ بات ہے. وہ تو اس کا جو عامل ہوتا ہے نا اس دعا کا، خالی اس کو نظر سے دیکھتا ہے نا، وہ جنات جل جاتے ہیں، شیاطین جل جاتے ہیں. اس دعا کی یہ تاثیر ہے دعائے بشمق کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو شخص دعائے بشمق کا عامل ہو جاتا ہے، جو شخص دعائے بشمق کے ساتھ اس نقش کا عامل ہو جاتا ہے، اس کے حصے میں سفر بہت زیادہ لکھا جاتا ہے. کیوں سفر لکھا جاتا ہے اس کے حصے میں؟ اس لیے کہ جو امانت اس کو دی گئی ہے، جو امانت اس کو ملی ہے، پھر وہ خود سفر کرتا ہے اور وہ امانتیں پہنچاتا ہے خود جا کر. یہاں تک کہ اگر کسی گاؤں کے اندر کوئی وبا آتی ہے، کسی گاؤں کے اندر کوئی بیماری آتی ہے، تو اگر کوئی صاحب دعوات، کوئی صاحب دعائے بشمق ہو اور وہ اس خالی گاؤں میں قدم رکھ دے، اس شہر میں قدم رکھ دے، تو اس کے قدم مبارک کی برکت سے وہ وبا اٹھا لی جاتی ہے.
آپ دیکھیں کہ جن جن بزرگوں نے دعائے بشمک کو پڑھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے اپنی پوری زندگی میں گھر نہیں بنایا، آپ ہمیشہ سفر میں رہے۔ حضرت شاہ مدار، آپ پوری زندگی سفر میں رہے۔ کتنا سفر کیا آپ نے، اور آپ کی عمر جو بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 796 یا 795 برس کی آپ کی عمر مبارک گزری ہے، یعنی کہ اس دعا پڑھنے والے کی عمر میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جیسے چاہتا ہے اس کو رب اس کو ویسی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں رہے تو رب اس سے راضی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹے تو رب راضی ہے، کیونکہ اس نے اس دعا کے وسیلے سے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ روحانیت کی دنیا میں دعائے بشمک کا بہت اعلیٰ مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے اس کا، اور اس دعائے بشمک کے سمجھ لیں کہ جو موکلان ہیں، جو اس کے ایوان ہیں، جو اس کے ماتحت ملائکہ ہیں، جو اس کے ماتحت ایوان ہیں، وہ اپنی قوتوں کے مالک ہیں۔ اور دعائے بشمک جب انسان اس ترتیب سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص عجائبات کے دیکھنے کا مشتاق ہو، کہ جو وہ دنیا دیکھنا چاہتا ہو جو اس کی نظروں سے اوجھل ہے، تو کچھ ہی دنوں بعد اس کے اوپر ایسے ایسے مشاہدات ہونے لگتے ہیں کہ اگر اس میں ظرف ہوا تو وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے، اور پھر وہ اپنی آنکھوں سے وہ کچھ منظر دیکھتا ہے کہ جو وہ بیان سے باہر ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں بزرگان دین کہ اس کو بزرگوں نے اس طرح چھپا کے رکھا، اس طرح چھپا کے رکھا جیسے کوئی مشک کی خوشبو کو چھپا کے رکھتا ہے، اور لیکن مشک کی خوشبو کہ چھپائے نہ چھپے، کہ جس کے پاس ہوگی پورا کمرہ مہک جاتا ہے، پورا گھر مہک جاتا ہے۔ اور اسی دعائے بشمک کی بھی یہ خاصیت ہے کہ اس سے آپ کو تسخیر بھی مل جائے گی، اس سے آپ کے عمل بھی پورا ہو گیا، اس سے آپ اس کے عامل بھی ہو گئے۔ اب آپ اس عمل کو اپنی بیاض میں لکھ لیں، طریقہ میں نے بتا دیا ہے، 12 نقش روزانہ لکھیں۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ پورے ہو جائیں پھر ضروری نہیں کہ اس کو ورد میں رکھیں، پھر آپ جس کو دیں گے اس کا کام ہوگا۔ تو اب ہم اگر دعائے بشمک کے بارے میں کسی نے مزید اور کچھ پوچھنا ہے تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اس کی 12 عبارتیں جو ہیں وہ 12 برج سے شروع کی جاتی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ برج میں نے بتا دیا اپنی ویڈیو میں ترتیب، پہلے برج حمل سے شروع ہوگا، پھر سور سے شروع ہوگا، پھر جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، اور پھر دلو، اور پھر ہود۔ باقی اس کے انگلش میں ٹرانسلیٹ آپ لوگ خود کر لینا، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، اب آپ یہ کہ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اور اگر جو لوگ اس عمل کو کرنا چاہیں پہلے وہ خود اس کی اجازت لیں، اس کے بعد یہ عمل کرنا، ایسے بغیر اجازت عمل نہیں کرنا، کیونکہ اس کی اجازت عام نہیں ہے۔ عام لوگ صرف اس کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ دے کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عام اجازت نہیں ہے، یہ سن لیں آپ لوگ، لیکن اس کو اپنی بیاض میں لکھ لیں، اور جب کریں عمل تو خود اگر یہاں موجود ہوں تو بنفس نفیس مجھ سے اس کی اجازت لیں، اور اگر کسی ایسے کنٹری میں، کسی ایسے شہر میں کہ جہاں آپ اس کی اجازت لینا چاہتے ہو تو پھر مجھ سے فون کے ذریعے رابطہ کریں، پھر کال پر مجھ سے اس کی اجازت لیں۔ اور ان اجازتوں کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ کامنٹس کے اندر تمام لوگ لکھ رہے ہیں حضور اجازت دیں، حضور اجازت دیں، حضور اجازت دیں۔ اس کی اجازت صرف عام ہوگی صرف پڑھنے کے لیے کہ آپ اس کے وسیلے سے دعا کر لیں۔ تو آپ ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadili.com پر جو لوگ ممبرشپ لے چکے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی باقاعدہ طور پر میں جو بھی میرے اعمال میری بیاضوں میں لکھے ہوئے ہیں، میں ایک ایک کر کے اس میں اس پیشنٹ پورٹل
پر اپلوڈ کرتا رہوں گا، پیشنٹ پورٹل پر اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اچھا، اب جو عمل آپ اپنی بیاض میں لکھیں، آپ اس میں یہ ضرور لکھیں کہ کون سا عمل کی اجازت کون سے خانوادے سے آپ تک آئی ہے۔ خاندان قادریہ کا ہے، خاندان مداریہ کا ہے، خاندان نقشبندیہ کا ہے، سلسلہ نظامیہ کا ہے۔ اس ترتیب سے آپ اس کو اپنی بیاض میں لکھتے رہیں اور ترتیب لکھتے رہیں۔ جب بیاض بن جائے گی، پھر جب زندگی وفا کرے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو کچھ بھی میں آپ کو اعمال بتا رہا ہوں، آپ یقین جانو کہ میں اپنے اخلاص کے ساتھ بالکل حرف بہ حرف ترتیب وار وہی آپ لوگوں کو تعلیم کر رہا ہوں جیسا کہ بیاض میں لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ جو لوگ عملیات کے متلاشی ہیں، جو لوگ عملیات کو سیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ عملیات کو جاننا چاہتے ہیں، جب وہ لوگ میرے سسٹم سے جڑتے ہیں تو یقیناً ان کی ہر پیاس بجھتی ہے۔ جتنی بھی تشنگی ہو، تشنگی تو خیر کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن اس حد تک ضرور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس نیٹ ورک پہ مل جائے گی کہ آپ بولیں گے بس بس۔ اور میں آپ کو وہ اعمال تعلیم کر رہا ہوں جو صرف اور صرف میری بیاض، میری میاں حضور کی بیاض، میرے مرشد کے بیاض کا حصہ ہیں، وہ نہیں جو کتابوں میں۔ وہ کتابوں میں تو بھائی آپ لوگ ہر نیٹ ورک پہ دیکھتے ہو، کوئی فلاں نام سے چلا رہا ہے ادارہ، کوئی فلاں نام سے، کوئی فلاں نام سے، مختلف بیاضیں، مختلف کتابیں، مختلف عاملین کی کتابیں اٹھائیں، دیکھا اور عمل سارے اکٹھے کیے اور اپنا نام لکھا، پرنٹ چھپوایا کہ فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص، اور اپنے مریدوں میں اپنے حلقوں میں بانٹ دیا۔ اور پیر صاحب کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کتاب لکھی کب ہے۔ مرید بولے حضرت آپ نے تو لکھی، دیکھیں نا، بس حضرت سائن کرتے ہیں، حضرت دعا کریں بس۔ یہ وہ اعمال نہیں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو حقیقی ہماری بیاضوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارے خاندان، ہمارے گھر کی بیاضوں سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جن کا عامل میرے مرشد خود ہیں، اور بعض عمل کہ جن کے میں خود ہوں۔ اور میں آپ کو وہی تعلیم کروں گا کہ جن کی مجھے مکمل اجازت ہے، کہ جن پر مجھے مکمل اختیار ہے میرے مرشد کی طرف سے۔ اب یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، جو جو اس رستے سے داخل ہوتا ہے آئے اپنے حصے کا عمل لے کرے۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ میں دعائے قریش کے سورہ قریش کے پیچھے ہاتھ دھو کر لگ گیا۔ میں نے کہا نا کہ میرے ساتھ چلنے والے سورہ قریش ان کا باطن ہوگا، باقی جتنے بھی عمل کریں گے وہ سب ان کے ظاہر ہوں گے۔ یعنی کہ بیس ان کی سورہ قریش، زمین ان کے من کی سورہ قریش ہی ہوگی، اور اس کے اوپر جتنی بھی کھیتی باڑی کریں گے وہ مختلف دعائیں ہوں گے، مختلف اعمال ہوں گے۔ یعنی کہ آپ اگر پہچانے جائیں تو سورہ قریش سے پہچانے جائیں۔ جہاں لفظ سورہ قریش کا ہے وہاں آپ کا استاد لوگوں کو یاد آ جائے کہ تمہارا استاد کون ہے، تمہارا مرشد کون ہے۔ اور الحمدللہ سورہ قریش کے اوپر جتنی ریاضت، جتنی گفتگو، جتنی روحانیت، جتنے طریقے شاذلی اسلامک سینٹر نے بیان کیے ہیں، مجھے نہیں لگتا کسی نے اور نے کیے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ قریش خود میرا ہتھیار ہے، اور میں نے آپ کو اپنی عزیز چیز عطا کری ہے۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں یہ سب کمال ہیں، اپنے عروج کو پہنچے ہوئے اعمال ہیں یہ سارے۔ آپ بھول جاؤ گے کہ شیطان کیا ہوتا ہے، آپ بھول جاؤ گے جادو کیا ہوتا ہے، آپ بھول جاؤ گے جنات کیا ہوتے ہیں، خبیث کیا ہوتے ہیں۔ آپ بولو گے ایسے کہ کچھ بھی نہیں ان کی حیثیت آپ کی نظر میں۔ اگر آپ ان اعمالوں کو ان ترتیب و طریقوں سے سٹیپ بائی سٹیپ یا جب زندگی رہے کر لو گے، آپ مجالے کوئی بھی خبیث، کوئی بھی گندی حربہ، کوئی بھی شیاطین، کسی بھی قسم کا جادو، چاہے وہ مسان کا ہو، مرگٹ کا ہو،
کسی کے بھی قبرستانوں کا ہو، کوئی کالا جادوگر ہو، کوئی سفلی جادوگر ہو، کوئی مصری جادوگر ہو، کاٹ کے رکھ دیتا ہے، سب ختم کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے اس کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی میرے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور باقی جو اعمال ترتیب میں بتاتا جا رہا ہوں وہ آپ اپنے اس میں لکھتے رہیں. باقی اگر مجھ سے لوگ اگر کال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام. ہیرو مرشد سائمہ ناصر بول رہی ہوں. میری بہن ماشاءاللہ آپ کی روز ہی کال لگتی ہے، آپ ماشاءاللہ ٹرانسمیشن بہت پابندی کے ساتھ دیکھ رہی ہیں لگ رہا ہے مجھے. نہیں ماشاءاللہ میں نے تو کبھی آپ کا پروگرام مس نہیں کیا. اللہ آپ کو زندگی تندرستی دے. آپ ایسے ایسے امان ہمیں بتا رہے ہیں. اللہ پاک آپ کے زیر سایہ ہم لوگوں کو رکھے. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی نیک نیتوں کو بھی. اتنا محسوس کی ہے بات تو وہ میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. اگر آپ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہوں نا تو ہماری لائٹ چلی گئی ہے، تو ٹرین میں بیٹھی ہوئی تھی تو لائٹ چلی گئی ہے تو مجھے ایسے محسوس ہوا ہے میری زبان پہ خود ہی درود پاک جاری ہو گیا اور مجھے ایسے لگا جیسے نبی پاک آئے ہیں. صلی اللہ علیہ مطلب محمد. میرے دل نے محسوس کیا ہے، مجھے نظر کچھ نہیں آیا لیکن عجیب سی خوشبو بھی اور عجیب سا احساس تھا ایک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو حضور کی زیارت نصیب کرے اور خصوصی آمین. فیض آپ کو عطا فرمائے. کہتے ہیں نا کہ جب انسان کسی صحبت سے جڑ جاتا ہے، کسی کی نسبت سے جڑ جاتا ہے تو وہ اپنے اصل تک پہنچ جاتا ہے. جی تو ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور یہ کیفیت جی میں آپ کی بہت دن بہت بدن میں نے آپ اضافہ کا فرمائے. شکریہ بھی ادا کرنا تھا. دبئی میں میرا بیٹا آپ سے ملا ہے شہروز، تو جس دن گیا تو اگلے دن اسے جاب کی کال آ گئی تو 3 ماہ تک ٹرائل میں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا بہتر. بہت اچھی جاب ہے. اچھا دعاؤں ماشاء سے اللہ. آپ کے زیر سایہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بس مجھے آپ لوگوں کی صرف دعائیں چاہیے اور آپ لوگوں کی دعائیں میرے لیے انشاءاللہ کافی کیوں ہیں. نہیں. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کون اور کہاں ہلو سے بات کر رہے ہیں؟ جی انڈیا سے میں کاشف علی خان بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. انڈیا میں کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ دکن حیدرآباد سے. اچھا دکن حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں. جی 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 میرے 3 سوال ہے ڈاکٹر صاحب. جی جی بالکل. جی پہلے سب میں پہلے آپ فلیدہ سلیمانی کی استعمال کی اجازت دیجیے ہم سب کو. ٹھیک ہے بالکل میری طرف سے آپ کو فلیدہ سلیمانی کی اور اجازت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو عمل ذوالفقار سیف علی دکھائے اس میں میرے والدین بھائی بہن ہم سب فیملی کی سی ورد کی بھی اجازت دیجیے اور زکوٰۃ کی بھی. بالکل میری طرف سے ورد میں رکھنے کی اس کی اجازت ہے آپ کو. اور آپ نے کہا تھا میں رمضان سے پہلے کال کیا تھا میری بہن کے اوپر جیسے یہ جادی معاملات تھے نقش بھیجیں گے کچھ جلانے کے لیے. اس میں کچھ ہمارے کو نقش کون سا جلانا ہے اس کے لیے کچھ آپ بتائیے ڈاکٹر فلیدہ صاحب. سلیمانی کی میں نے آپ کو اجازت دی ہے نا، آپ وہ نقش ان کے بدن جی سے مل کے جلائیں. ٹھیک ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو عام لوگ بھی ہے یہ دعا ذوالفقار یہ پڑھ سکتے ہیں جو بالکل عام لوگ ہیں جو کچھ نہیں پڑھتے؟ بالکل عام لوگ بھی دعائے بشمک پڑھ سکتے ہیں صرف اور دعائے صرف. بشمک نہیں، یہ پھر دعا سیف ذوالفقار کی بات کروں. اچھا دعائے سیف علی شریف. ٹھیک ہے بالکل آپ پڑھ جی ہاں سکتے ہیں دعا اس کی. عام لوگ بھی اس کی سیف اجازت میں پڑھ ذوالفقار سکتے ہیں. جو آپ نے کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی کل یا پرسوں دعائے سیف بالکل ذوالفقار آپ کو علی. ماشاءاللہ دعائے سیف جو عمل سیف ذوالفقار علی شریف میں نے تعلیم کیا تھا آپ لوگوں کو پسند آیا؟ جی بہت پسند ہے. تو اس کی ہم اجازت چاہتے ہیں، ہم عام لوگ ہیں، بالکل زکوٰۃ کی بھی اور ورد کی بھی اجازت چاہتے ہیں آپ سے. بالکل بالکل ہماری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. اس میں اگر کوئی عام لوگ پڑھی تو کوئی رجت یا کچھ نہیں ابھی کچھ نہیں نہیں غلطی نہیں ہو گئی تو اس میں نہیں کچھ نقصان بس آپ کو تو نہیں اندیشہ نہیں نہیں. اجازت لے کے اس کو اپنے ورد میں رکھ سکتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کے ہم سارے ویڈیو دیکھتے ہیں، بہت ہمیں ہر چیز میں مدد حاصل ہوتی ہے چلے آپ کی طرف سے. ہمیں بہت بس بہت میاں یہ حضور کی یہ طرف سے. یہ یہ ضرور کیا کرو جی کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے جی ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کیا کرو. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جی کرو تاکہ دوسرے لوگ بھی اس جی سسٹم سے جڑیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ میں فاتحہ پڑھ کر اپنے سلسلے کے آپ کے تمام سلسلے کے بزرگوں کو روز ایصال ثواب کرنے کی بھی اجازت چاہتا ہوں کیونکہ ان بالکل کے ذریعے بالکل ہمیں بالکل. بہت کچھ ملا. تو آپ کے سلسلے کے تمام بزرگوں کے میں تو بس ایصال ثواب کرنے کی اجازت چاہتا اب ہوں. بالکل میری طرف سے اجازت ہے. اب پورے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور پوری دنیا میں کوشش کریں جو لوگ جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اس نشریات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں، احباب میں، گروپوں میں اس کو شیئر کیا کریں تاکہ جی تمام جی سے تمام لوگ اس جی سلسلے ڈاکٹر جڑتے صاحب جائیں
اور اس کا فیض تمام لوگوں کو ملتا جائے اور السلام پہنچتا جائے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حضور میاں صاحب کے سابزدگان کی اللہ خیر کرے اور حضور میاں صاحب کی خیر ہو آمین آپ کے آمین خاجگان کے صدقے. آمین حضور آمین. میرا نام محمد امجد ہے, ہڈالی ضلع خوشاب سے میں عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے حضور میاں صاحب نے مجھے جو ہے نا اسم یا احدو پڑھنے کی تلقین کی تھی ٹھیک ہے 13,000 بار. 6 ماہ ہو گئے ہیں مجھے پڑھتے ہوئے. میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر اس اسم کی جو ہے روحانیت کھلے. آپ اس کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں. باقی اللہ اس کو میاں کس حضور کی ترتیب و زندگی کس کے طریقے اندر سے خیر و پڑھتے ہو برکت آپ؟ اور خیر کثیر عنایت فرمائے. کس ترتیب و کس طریقے سے پڑھتے ہو اس کو آپ؟ میں آپ نے فرمایا تو اسم یا احدو کو جو ہے نا بس 13,000 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد امجد ہے. امجد. آپ کی والدہ کا نام؟ امجد. والدہ کا نام بلقیس بی بی ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں آپ نا مجھے ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد مجھے کال کیجیے گا, پھر میں آپ کو اس کی ترتیب و طریقہ کار سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے چلیں نوازش ہوگی. چلیں اپنا خیال رکھیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں انڈیا سے بول رہی ہوں ڈاکٹر صاحب. جی میری بہن بولیے. ڈاکٹر صاحب میری بہن کا تھوڑا فال کھول کے بتائیں ڈاکٹر صاحب. میری بہن کا نام فیروزہ ہے اور میری ماں کا نام ثغرا بانو ہے. ٹھیک ہے. کیا معاملہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ ستارہ کیسا ہے؟ جی معاملہ جو ہے تھوڑا اس کی کمزور ہے وہ. کمزور ہے تو خون کی کمی, اور کہیں بھی دعوت ہے وہاں پر جاتی ہے تو جو ہے بخار آ جاتا ہے, پھر گھر پہ آتی ہے تو بہت نازک ہے. ٹھیک ہے. ان سے آپ یہ کہیں کہ یا کریم ہو یا اللہ ہو. جی کیا؟ یا کریم ہو یا اللہ. یا کریم ہو یا اللہ ہو 300 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں اور اس کو 21 روز تک پڑھیں. ٹھیک ہے جی 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 چلیں اپنا خیال رکھیں. اب دوسروں کو بھی ٹائم دیں, مختصر بات کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ میں لوگوں سے بات کر سکوں اور ان کے سوالوں کے جوابات میں دے سکوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں حضرت. میں یہ کہہ رہی تھی مجھے حب کا عطر انڈیا میں کیسے مل سکتا ہے میری بیٹی کے لیے, حب کا عطر آپ کو انڈیا اور میں میرے کیسے مل بیٹے کے سکتا لیے ہے؟ ایگزام. تو میری بہن اس کا طریقہ کار میں نے سمجھایا تھا تو آپ نے بنایا نہیں تھا اس وقت. نہیں حضرت وہ بنا نہیں پائی میں. اچھا ٹھیک ہے. آپ ایک کام کیجیے گا, آپ جو نا اپنا جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے جو پیشنٹ پورٹل ہے آپ اس میں یہ سوال کر لیجئے گا. اگر ہندوستان کے اندر میرے کسی شاگرد نے, کافی شاگردوں نے بنایا ہے تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ کو پہنچا دیں, آپ کو دے دیں. ٹھیک ہے تاکہ آپ کا بھی کام ہو جائے. میرے ٹھیک ہے. بیٹے کے ایگزام کے لیے بتا دیں حضرت, وہ اس کا جاب اچھی لگ اچھا جائے. اس کی کامیابی کے لیے آیت الکرسی, ٹھیک ہے, 7 مرتبہ پانی میں دم کر کے یا دودھ میں دم کر کے یا بادام میں دم کر کے ان کو کھلائیں اور پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی ان کو. ٹھیک ہے میں سورہ قریش بھی اس نیت سے پڑھ لوں؟ بالکل. سورہ قریش 70 بار بہت زبردست ہے اسی مقصد کے لیے پڑھنا. ٹھیک ہے حضرت میں ایک تصویر پڑھتی ہوں, آپ نے مجھے ایک تصویر بتا رہی تھی. ہاں میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں فاروق طارقی بول رہا ہوں, میں نیپال سے بات کر رہا ہوں. نیپال سے بات کر رہے ہیں. جی بولیے. جی میں درود مداریہ میاں حضور سے 2 سال پہلے لیا تھا اور آپ سے بھی میں نے لیا تھا اجازت. ٹھیک ہے تو آپ نے اور میاں حضور نے بولے تھے کہ 57 لاکھ سے کرو. ٹھیک میں ہے. نے 2-3 دفعہ گلف میں ٹرائی کیا اور گھر پہ بھی ٹرائی کیا, تو ایسے معاملے ہو جاتے ہیں کہ میں کر نہیں پاتا ہوں, بیچ میں چھوٹ جاتا ہے. تو اب میں رمضان میں اس کو 57 لاکھ کا بتا دوں, تو کیسے کروں میں اس کو؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اجازت ختم ہو جاتی ہے. محمد فاروق طارقی. محمد فاروق طارقی. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام جہیمہ خاتون. ٹھیک ہے. آپ ایک کام کریں, آپ اس کی کیلکولیشن ایسے کر لیں کہ جیسے 1.25 لاکھ آپ کرنا چاہتے ہیں تو 1.25 لاکھ کو آپ 21 حصوں میں تقسیم کر دیں. اس سے پھر جتنے عدد بنیں گے اس حساب سے پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے ہاں 21 سے تقسیم کر لیں. باقی یہ کہ پھر میں ٹرانسمیشن ختم ہوگی میں خود اس کے تقسیم کر کے آپ کو ترتیب اس کا سمجھا دوں گا کہ 21 دنوں میں کس طرح 1.25 لاکھ میں کتنی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے
वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हजरत खैरियत से हो? जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी मैं जी महबूब हुसैन बात कर रहा हूँ इंडिया से। जी जी क्या पूछना चाहेंगे? जी हजरत मैंने 2-3 महीने पहले आपसे ये मालूम किया था, मैंने एक अमल किया था, तो आपने उसको लौटाने के बारे में कहा था कि उसे लौटा दो दरबार वसीयत की तरफ। ठीक है। तो मैंने वो लौटा दिया, लेकिन मामला सुधर नहीं रहा, मामला और खराब हो कौन रहा सा है। अमल किया था आपने? ये सूरह रहमान का किया था हजरत। सूरह रहमान का किया था, और किसकी इजाज़त से किया था? यहीं पे थे एक उस्ताद इंडिया के अंदर ही। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जब चीज ऐसे जिस तरह कोई ततैया बिगड़ आता है, कान में करता है, तो पूरे अच्छा सर की हालत खराब हो जाती है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। आप एक काम करें, सूरह रहमान की वो आयत है ना, मरजिल बहरनी अल्तिकान बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान। जी जी ठीक है, आप इस आयत को खाली 360 मरतबा रोज़ाना 36 दिन तक पढ़ लो। ठीक है, जी और फिर लौटाना इंशाअल्लाह ताला, फिर मामलात में आसानी हो जाएगी आपके। ओके जी ठीक है जज़ाकल्लाह। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब जो लोग हमारे साथ शादी इस्लामिक सेंटर का हिस्सा हैं और जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं और जो मेरे साथ मेरे दाखिलिंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर हिकमत के नूर के स्टूडेंट्स हैं, और माह रमज़ानुल मुबारक में जो नेक काम हमने सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह 100, 150, 200 लोगों को डेली की अफ्तार करवा रहे हैं, और जो लोग इस नेक काम में हमारे साथ शरीक होना चाहें तो वो लोग हमारे शाज़ली इस्लामिक सेंटर या हमारी वेबसाइट www.drabdulwajidshazili.com पर रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग अपनी खिदमात को अंजाम देना चाहें तो वो लोग भी समझ लें कि आपके स्क्रीन पर भी बाकायदा हमारे अकाउंट नंबर मेंशन है, और इसमें रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले दिन से ये सिलसिला शुरू किया था जो चल रहा है। तो आप अगर इस नेक काम में शरीक होना चाहें तो बिल्कुल आप शरीक हो सकते हैं, और अगर आप अपनी खदमात को अंजाम देना चाहें, यकीनन अल्लाह तबारक ताला उन लोगों को पसंद करता है जो अपने भाइयों की और अपने साथ चलने वालों की मदद करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक में जो शख्स अल्लाह की राह में अल्लाह की रज़ा के लिए अगर 1 दिनार खर्च करता है, यानी कि 1 रुपया अगर खर्च करता है, तो अल्लाह तबारक ताला उससे दुगना अजर अता फरमाता है। और माह रमज़ान में बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स अपना दस्तरख़्वान कुशादा कर ले, या जो शख्स अपना जो अल्लाह तबारक ताला ने उसको जिन नेमतों की अता की है, जिनको अल्लाह तबारक ताला ने माल और दौलत अता की, अगर वो अपना माल और दौलत का जो ख़जाने का मुंह खोल देता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके लिए अपना भी ख़जाना खोल देता है। ये माह रमज़ान की बरकतें हैं, और माह रमज़ान में हर नेकी का अजर दुगना है। यहाँ तक कि इसमें अगर हम इबादत करते हैं तो उसका भी सवाब मिलता है हमें, और दुगना सवाब मिलता है। तो कहते हैं कि अब ज़रूरी नहीं कि लोग हमारे साथ अपने माल की सूरत में हमसे मदद करें, ज़कात की सूरत में मदद करें, सदक़े की सूरत में मदद करें, नहीं, आप लोग हमारी इस शाज़ली इस्लामिक सेंटर और हमारे नेटवर्क की मदद ऐसे भी कर सकते हो कि आप अपनी खिदमात को हमारे से शेयर करें। यानी कि अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं इस सिलसिले के लिए ये काम कर सकता हूँ, मैं ये वक्त दे सकता हूँ, तो वो हमें वक्त दे। और जो लोग ये कहते हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं लेकिन हम करना चाहते हैं आपके लिए, कि अल्लाह ताला हमें दे तो हम आपके इस इदारे के लिए, आपके शाज़ली इस्लामिक सेंटर के लिए कुछ कर पाएँ, तो जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वो कम से कम हमारे जो चैनल्स है, हमारी जो वीडियोज़ आती हैं, हमारे जो अमाल पर दिन ब दिन जो मैं आप लोगों को तालीम करता हूँ, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, आप लोग कम से कम इसको एक दूसरे से शेयर करा करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया करें, क्योंकि ये मेरा पैगाम नहीं है, ये सिलसिले का पैगाम है। और ये काम वही शख्स करेगा कि जिसको इसकी तौफीक होगी। अगर मिसाल के तौर पे 100 लोग देख रहे हैं, और अगर 100 लोग ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद इसी वीडियो के लिंक को मुख्तलिफ़ दोस्तों में, मुख्तलिफ आपके पास मोबाइल में कितने ग्रुप होंगे,
کسی کے بعد 10، کسی کے بعد 20، کسی کے بعد 50، اور ایک گروپ میں کسی کے بعد 200 لوگ ہیں، کسی کے بعد 250 لوگ ہیں. کوئی دینی سلسلے کا گروپ چلا رہا ہے، کوئی اہل سنت و جماعت کا نیٹ ورک چلا رہا ہے، کوئی اپنے خانوادے کا نیٹ ورک چلا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب تمام نیٹ ورک ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں اور جب یہ زیادہ زیادہ شیئر ہوتی چلی جاتی ہے، لوگوں تک پھیلتی چلی جاتی ہے، اور اس میں جتنے بھی لوگ جڑتے چلے جائیں گے، جتنے بھی لوگوں کو اعمال کی اجازت ہوگی، ان کو جو ثواب ملے گا اس کا حصہ دار آپ لوگ بھی ہوں گے. میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ صرف اسی صورت میں میری مدد کریں، نہیں. جو لوگ نہیں کر سکتے وہ اس صورت میں اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک. آپ دیکھیں جتنا نیٹ ورک بڑھے گا فائدہ آپ تمام لوگوں کو ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ میں ابتدا میں چلا تھا اکیلا جانے بھی منزل، لوگ ملتے گئے وہ کارواں بنتا گیا. جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا میرے پاس چند لوگ تھے، مخصوص لوگ تھے، تو آپ لوگوں نے ہی تو ایک دوسرے کو پیغامات دیے، آپ لوگوں نے ہی تو سلسلے کی تبلیغ کی، آپ لوگوں نے ہی تو یہ ویڈیو ایک دوسرے سے شیئر کی. جب لوگ جڑتے گئے ایک پورا قافلہ بن گیا، اور جب قافلہ بنا تو آپ کو کیا کچھ نہیں ملا مجھے بتائیں اس نیٹ ورک سے. آپ کو ماہ رمضان مبارک میں پورا مہینہ میں نے آپ لوگوں کے لیے وقف کیا ہے، صرف کس لیے کہ یار سلسلے کی تعلیمات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلے، سلسلے کے معاملات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، ہماری آواز زیادہ سے زیادہ دنیا میں گونجے. یہ میری آواز نہیں ہے، یہ میرے بزرگوں کی آواز ہے. یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ میرے بزرگوں کا پیغام ہے. یہ میری تعلیمات نہیں ہے، یہ میرے بزرگوں کی تعلیمات ہیں جو میں آپ کو تعلیم کر رہا ہوں. بھائی جو کچھ مجھے میرے بزرگوں سے عطا ہوا، جو کچھ میرے بزرگوں سے ملا، میں آپ لوگوں کو ہی تو دے رہا ہوں. اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ اس کو آگے کس طرح پھیلا سکتے ہو، کس طرح پہنچا سکتے ہو لوگوں تک. پاکستان کوئی چھوٹا تو نہیں ہے، ہندوستان کوئی چھوٹا تو نہیں ہے، اور دوسرے کنٹری اصل میں اس وقت میں دیکھتا ہوں دور حاضر کے اندر پاکستان ہندوستان سے زیادہ جو دوسرے ممالکوں میں لوگ رہتے ہیں ان کو اس چیز کی اشد ضرورت ہے. اب جیسے کوئی شخص یورپ میں رہتا ہے، اب اس کو ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، ایک ایسے نیٹ ورک کی ضرورت ہے کہ جس کو سلسلے کی تعلیمات ملیں، جسے سلسلے کا فیض ملے، جسے سلسلے کی علم ملے، جسے عملیات ملیں. تو جتنے لوگ جڑتے چلے جائیں گے فائدہ آپ ہی کو تو ہے سارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے تمام چاہنے والوں سے یہی امید رکھوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں، اور اس نیت سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے. اس کا اجر میں نہیں، اس کا اجر اللہ تمہیں خود دے گا. اس کا اجر میں نہیں دے سکتا، اس کا ہمارے بزرگان دین آپ کو تعلیم کریں گے، عطا کریں گے. تو وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، دل نہیں کرتا کہ آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے ٹرانسمیشن کو میں اختتام کروں یا ختم کروں، لیکن وقت کا بھی تقاضا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دعائے بشمخ آپ کو اور آپ کے لیے بہت بہترین کرامت اور فیض والی دعا آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحیح طریقے سے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہمارے بزرگوں نے پڑھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان امانتوں کو آپ کو آگے پہنچانے والا بنائے، یعنی کہ ایک دوسرے سے شیئر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بنائے. کیونکہ لوگ ترسے ہوئے ہیں، لوگ بکھرے ہوئے ہیں، لوگ پریشان حال ہیں. کوئی کاروبار سے پریشان، کوئی روزی رزق سے پریشان، کوئی جادو سے پریشان، کوئی نظر سے پریشان، کوئی جنات سے پریشان، کوئی گھر کا ستایا ہوا، کوئی خاندان کا ستایا ہوا، کوئی سگے رشتوں کا ستایا ہوا، کوئی اپنے باس کا ستایا ہوا، کوئی کسی کا ستایا ہوا. اگر کسی کو ایک راہ مل جاتی ہے، کسی کو ایک روشنی مل جاتی ہے، کسی کا ایک گھر بن جاتا ہے، کسی کا ایک گھر بس جاتا ہے، کسی ایک انسان کی جان بچ جاتی ہے،
کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی، جسے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں میرا یہ پیغام، میرے بزرگوں کا یہ پیغام، اس کو آپ آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔